بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. ہمارے جو دوست اسٹیڈیم میں بیٹھ کر ایسے عظیم لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں، میرے دوستو 5 منٹ کے لیے سوچو. میرے دوستو، میرے بھائیوں، میں بھائی ہی کہوں گا، میں دشمن نہیں کہوں گا، میں گالیاں نہیں دوں گا، ہم لعنت نہیں بھیجیں گے، لیکن ہم ان سے کہیں گے اے علی کے نام پر اسٹیڈیم میں بیٹھنے والے ہمارے بھائی، تو ذرا اندرا گاندھی کے زمانے کے وزیر خارجہ نٹور سنگھ سے پوچھ تو نے خمینی کو کیسا پایا. اندرا گاندھی کے زمانے میں دی ہندو نیوز پیپر اب بھی شاید نکلتا ہے، اب بھی نکلتا ہے نا، اب بھی نکلتا ہے. نٹور سنگھ کو خط دیا اندرا گاندھی نے، اس وقت فورن منسٹر تھے، ایک خط دیا امام خمینی کے پاس جانے کے لیے. نٹور سنگھ کا خود کہنا ہے، میں ان بھائیوں سے کہتا ہوں اس نٹور سنگھ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ یہ اس عظیم انسان کی تعریف کر رہا ہے. میرے دوستو، آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ کہ آپ کو اس سید کے یہ کارنامے نہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ ایک اور سید زہرا شہید باقر الصدر اپنا سارا سرمایہ اس پر لٹانے کے لیے تیار. نٹور سنگھ کہتا جب میں نے اس خط کی لینگویج دیکھی، جب میں نے وہ ٹیکسٹ پڑھا، مجھے تعجب ہوا. ایک عظیم ملک، ایک عظیم جمہوریت کی وزیر اعظم ایک چھوٹے ملک ایران کے پیشوا، روحانی پیشوا اور لیڈر کو اس انداز میں خط لکھ رہی ہے جیسے لگ رہا ہے کہ اندرا گاندھی چھوٹی ہیں اور جس کو یہ خط لکھ رہی ہے وہ کیا بڑا عظیم ہے. مجھے تعجب ہوا، لیکن میں نے کراس کوسچن نہیں کیا، اندر ہی یہ چیز میں نے چھپا کے رکھی. میں نے کہا کیا ماجرا ہے، یہ اندرا گاندھی اتنے عظیم ملک کی وزیر اعظم ہے اور امام خمینی کو خط لکھ رہی ہے. پھر نٹور سنگھ لکھتے ہیں میں گیا، ایران گیا، وہاں کی فورن منسٹری نے مجھے ویلکم کیا. جب وہ مجھے لے کے گئے تو میں نے دیکھا، مجھے کچھ شک ہونے لگا، یہ کہیں کڈنیپر تو نہیں ہے. جو فورن منسٹر کے آفیشلز آئے ہیں، یہ جو ان کا ڈیلیگیشن مجھے ویلکم کرنے کے لیے آیا، مجھے کچھ شک ہونے لگا. پھر جب مجھے وہ فورن منسٹری کے آفس میں لے گئے، بٹھایا، پلایا، کھلایا، مہمان نوازی کی، میں نے ان سے کہا کہ مجھے ایران کے روحانی پیشوا سے ملنا ہے. انہوں نے کہا ہم لے کے جائیں گے، ابھی ٹائم نہیں ہوا، لے کے جائیں گے. لیکن مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی، مجھے کچھ تعجب ہو رہا تھا، اس لیے کہ میں وہاں نہ کوئی ٹھاٹ باٹ، نہ فوج، نہ آفیسر، نہ ہٹو نہ بچو، سب کچھ. کہا پھر ٹائم ہو گیا، مجھ سے کہا چلو چلتے ہیں. پھر جب لے کے گئے اس راستے سے جو راستہ امام خمینی کے گھر تک جاتا تھا، جماران، کہا جب جماران کی طرف جا رہے تھے تو پھر مجھے وہ شک تھوڑا سا یقین میں بدلنے لگا. میں نے کہا یہ راستہ خمینی کے گھر تک جاتا ہے، نہ کہیں پولیس ہے، نہ کوئی آرمی ہے، نہ کہیں چیکنگ ہے، نہ کہیں ٹھاٹ باٹ ہے، نہ کوئی سیکورٹی چیکنگ ہے، یہ کہاں مجھے لے کے جا رہے ہیں؟ پھر مجھے شک یقین ہونے لگا یہ مجھے شاید کڈنیپ کر کے لے گئے. میں نے ان سے کہا یہ نٹور سنگھ جب بھی زندہ ہے. کہا میں نے ان سے کہا آپ لوگ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا وہی جس کے نام آپ کو خط ہے. کہا جب لے کے گئے، جب اس محلے میں پہنچے جس محلے میں امام خمینی زندگی بسر کر رہے تھے، تو مجھے 90% یقین ہونے لگا مجھے کڈنیپ کیا گیا. اس لیے کہ ایک معمولی گھر، اس لیے کہ ایک معمولی محلہ، وہاں میں سمجھ رہا تھا کسی فوجی چھاؤنی میں امام خمینی زندگی بسر کر رہے ہوں گے. پھر کہنے لگے، جب اندر لے کے گئے، ایک جگہ بٹھایا، ایک معمولی سے کمرے میں 3-4 لوگ جس میں آ سکتے تھے. مجھے پورا یقین ہو گیا آج مجھے کڈنیپ کیا گیا. میں کسی کڈنیپر کے ہاتھ لگ گیا. میں نے ان سے کہا خدا را میرے بچے ہیں، میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، یہاں ایران کے رہبر اعلیٰ کی خدمت میں آیا ہوں. کہا یہی تو گھر ہے. کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے. اندرا گاندھی کی لینگویج سے مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے ایک عظیم انسان کے پاس جانا ہے. یہ تو بہت چھوٹا سا گھر ہے. ہمارے بمبئی میں جھوپڑی میں رہنے والے لوگوں کا گھر اس سے بڑا عالی شان ہوتا ہے، اس میں فیسلٹیز ہوتی ہے. معمولی ایک صوفہ ہے، معمولی ایک کرسی ہے، ایک معمولی ایک فرش ہے. پھر نٹور سنگھ نے لکھا ہے، پھر کچھ 2-3 منٹ ہوئے
پردہ اٹھا، ایک نورانی شخص کمرے میں وارد ہوا. نیٹور سنگھ کا کہنا ہے بس میں نے اتنا دیکھا کہ خمینی کمرے میں وارد ہوئے، اس کی نورانیت دیکھ کر میں اتنا مدہوش ہوا، مجھے پتہ نہیں چلا خمینی نے کیا کہا اور خمینی کب کمرے سے واپس نکل گئے. خدا ان ایام فاطمیہ کے طفیل میں جن کی آنکھوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، پروردگار ان کو حقانیت کو دیکھنے کی توفیق عنایت فرما. پھر نیٹور سنگھ واپس آیا، کہا واپسی کے بعد میں نے انقلابی ایرانی کو اسٹڈی کیا، خمینی کو اسٹڈی کیا، ایران کے سسٹم کو اسٹڈی کیا اور اس رزلٹ اور اس نتیجے تک پہنچا جب تک ایران میں خمینی جیسا کریکٹر حکومت فرما ہے، قیادت کر رہا ہے، لیڈ کر رہا ہے، اس انقلاب کو دنیا کی کوئی سپر پاور